وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بس جب انسان کو آزماتا ہے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ عزت دے کر اسے، وَنَعَمَ اور نعمت دے کر۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے عزت اور نعمت دے کر تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بس انسان کہتا ہے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے عزت عطا کی۔ انسان ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نعمت اور عزت دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور بہرحال جب آزماتا ہے اس کا رب انسان کو رزق کے کمی کے ذریعے تو فیقول ربی اہانن، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ مال کے ذریعے بھی آزماتا ہے، کم مال کے ذریعے بھی آزماتا ہے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اپنے خاص بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو جب نعمت زیادہ ہو، مال و متال زیادہ ہو، عیش و عشرت ہو، آرام سکون ہو، تو اس وقت انسان اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا سچا پکا بندہ مومن ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے کہ وہ مال کی وجہ سے غرور تکبر میں آ گیا، مال کی وجہ سے وہ احکام الہی سے دور چلا گیا، مال کی وجہ سے وہ کسی دوسرے غیب کو کوئی اہمیت حیثیت نہیں دیتا، تو سمجھ لیں کہ وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آخرت میں اس کے لیے وہ مال جو تھا آخرت میں اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ تو لہٰذا اگر زیادہ مال آ گیا ہے، زیادہ عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے، انسان کے اندر غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی ہم مال کی کمی کر دیتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے رسوا کر دیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مرض آ گئی، مال کی کمی ہو گئی، غربت آ گئی، تو زبان پہ شکوہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ زیادہ مال پر شکر، کم مال پر صبر، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مال کی کمی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اگر وہ مومن ہے، محسوس کر رہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، وہ شکر بھی کرتا رہے، صبر بھی کرتا رہے، عبادت میں اضافہ کر دے، نوافل ادا کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وبا اور مصیبتیں جو ہیں انہیں دراصل اپنے گناہوں کا سبب محسوس کرے کہ وہ میری گناہوں کی وجہ تھی کہ یہ میرے حالات ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ اور اسی طرح اگر اچھا مال آ رہا ہے، عزت ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ اپنا کوئی ذاتی کارنامہ نہ سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، ہمارے پاس مال ہے، کہ ہماری ذاتی کردار ہے کوئی اس طرح کا، نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب مال کی کمی ہوتی ہے تو پھر انسان کی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ نہیں، کم مال پر، پریشانیوں پر صبر، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے، ہمیں بہت کچھ ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، شکر ادا کرنے کو خاص طریقہ نہیں ہوتا ہمارا، اللہ کا شکر ادا کریں، نفل ادا کریں، اور ایک اظہار کریں کہ ہمارا پروردگار ہم پر راضی ہے، یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ بجائے شکر ادا کرنے کے، اللہ کے ہاں جھک جانے کے، عاجزی کرنے کے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم غریب انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، مال و دولت کی وجہ سے، عزت و وقار کی وجہ سے، ایک بڑے سٹیٹس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسرے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔
حالانکہ اس طرح یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، حالانکہ حق بنتا تھا ہم جھک جاتے، پروردگار کا شکر ادا کرتے کہ اے خالق و مالک، تو نے ہمیں یہ عزت دی، تو نے ہمیں یہ مقام دیا، تو نے ہمیں یہ بلندیاں دی، تو نے ہمیں یہ رزق کی وسعت عطا فرمائی۔ اگر تو چاہتا میں غریب کر دیتا، اگر تو چاہتا میں ذلت دیتا، اگر تو چاہتا ہماری کوئی عزت و وقار نہ ہوتی، یہ ممکن تھا۔ تو یہ پروردگار سے عطا کی گئی عزتیں، عطا کی گئی مال کی وسعتیں، یہ ان مومن کو چاہیے اس پر شکر ادا کرے، نہ کہ اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کرے۔ اور اس کے برعکس اگر مال کی کمی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، شکوہ نہ لائے زبان پہ، وہ یقیناً اس کے گناہوں کی وجہ ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے پھر بھی صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہی ہم نے زیادہ آمدن پر غرور، تکبر اور کمی پر شکوہ کرنا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، اس کی تکریم نہیں کرتے، اس کی عزت وقار کو خاک میں ملا دیتے ہو۔ عام طور پہ ہم دیکھ لیں بھتیجوں کا کیا حال ہوتا ہے، سگا بھائی اگر فوت ہو جائے، بھتیجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو وراثت سے حصہ ملتا ہے کیا؟ بہت مشکل، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، محض اپنے بچوں کی طرف نظر ہوتی ہے خاص طور پہ۔ تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ فرمایا جا رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی پیار نہیں دیتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، فرمایا کہ تم مسکین طبقہ جو ہے، غریب طبقہ جو ہے، ان کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کے اندر جذبے پیدا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو متوجہ نہیں کرتے کہ جو مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو عزت و وقار دیں، اس طرف تمہاری توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، مالدار آدمی کے پاس کوئی مسکین، کوئی غریب آ جائے نا مانگنے کے لیے، ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے، تو یہ انسانیت نہیں، یاد رکھیں جو مجھے اور آپ کو پروردگار نے مال وسیع دیا ہے، یہ محض ہمارا حق نہ تھا، یہ ان مسکینوں کا بھی حق تھا جو پروردگار نے ہمارے ذریعے عطا کیا ہے، ہم ان تک نہیں پہنچا رہے، ہم ان کے سامنے غرور تکبر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ان کا حق تھا، پروردگار نے ہمارے ذریعے ان تک پہنچانا تھا، ہم نے ان کا حق مارا، ان کو نہ دیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کیوں تم ایک دوسرے کے اندر ایک ذوق، ایک جذبہ پیدا نہیں کرتے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال بڑے عجیب انداز میں کھا جاتے ہو۔ وراثت جو شریعت کہتی ہے بھئی اس انداز میں تقسیم کرنا ہے اسے، وہ تمہارا طریقہ نہیں ہے۔ آج بالخصوص جو بہت بڑی زیادتی اور ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، بچیوں پر ہو رہا ہے، وہ پوتیاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ بھتیجیاں ہیں، وہ بھانجیاں ہیں، کسی بھی لحاظ سے وراثت کا جب بھی معاملات آنا ہے وہ بیٹوں کی طرف وراثت جاتی ہے ساری۔ کہا جاتا ہے جی بیٹی ہے اس نے معاف کر دیا ہے، کبھی یہ بھی سنا کہ بھائی نے معاف کر دیا تھا بہن کو، بھائی ساری وہ لے جائے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ محض جہیز کے طور پہ ہم نے معاملات مکمل کر دی۔ جہیز ایک ایسی عجیب لعنت پڑی ہے نا امت کے اندر کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شادی کرنے والے لڑکے کی طرف جو ہوتے ہیں ان کے طرف سے عجیب عجیب طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے۔ خدا کا خوف کریں، جہیز در حقیقت شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وراثت دیں بچیوں کو، ان کا حق نہ ماریں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ مجبوراً بچیاں ڈر کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کس طرح لیں، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر ہم وراثت میں حصہ لے لیں تو ہم بھائیوں کے در پہ تو نہیں جا سکتی نا۔ اس قدر ضلالت یار، اس قدر دین سے دوری، اس قدر ظلم و ستم کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں بہن ہی ہے جو معاف کر رہی ہے اور چھوڑ رہی ہے، اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہے۔ کبھی ایک مثال یہ بھی دے دیں کہ کسی بھائی نے اپنا حصہ ٹوٹل بہن کو عطا کر دیا تھا، کیوں نہیں ہے ایسا؟ کیوں حصے نہیں دیے جاتے وراثت میں سے؟ اور یہ ظلم و ستم صرف بھائیوں کی طرف نہیں، ماں باپ بھی یہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بڑے ہڑپ ہڑپ کر کے تم کھا جاتے ہو سارا وراثت کا مال، حقداروں کو حق دیتے ہی نہیں تم لوگ۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بہت سختی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرمایا کہ تم مال کی محبت میں ایسے ڈوب گئے ہو کہ تمہیں کوئی لحاظ ہی نہیں رہا اسلام کا، اللہ کے احکام کا۔ اس طرف ہم نے خاص طور پہ متوجہ ہونا ہے۔
وراثت کے لحاظ سے اور یتیم بچوں کے لحاظ سے خاص طور پہ۔ بالکل ہم نے کبھی شریعت سے نہیں پوچھا کہ شریعت کیا کہتی ہے، عام رواج بن چکا ہے۔ بچی ہے جی، بہن ہے، اس نے بھائیوں کو دے دیا ہے، کیوں دے دیا ہے؟ اچھا جو بچیاں جان بوجھ کے دے رہی ہیں، قیامت کے دن سے بھی پوچھا جائے گا وہ کیوں حق نہیں لے رہی؟ جانے دیں، اگر بعد میں بھائی اپنے در پہ نہیں آنے دیں گے، کیوں نہیں آنے دیں گے؟ اگر نہ آنے دیں تو نہ آنے دیں، دفع کریں، لیں اپنا حصہ، لیں بچیاں وراثت میں ہر حالت میں۔ اگر نہیں لے گی قیامت کے دنوں سے بھی پوچھا جائے گا اپنا حق کیوں نہیں لیا تھا؟ عجب تماشا بنا رکھا ہے ہم نے بالکل ہی۔ تو لہٰذا یہ جہیز کے طور پہ جہیز کا ایک نام لے کر وراثت کو ہڑپ کرنا، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ان معاملات کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ تو پروردگار یہی سمجھا رہا ہے، فرمایا کہ میرے بندو تم ان معاملات میں توجہ کرو، اپنے رب کے احکام کے مطابق چلو۔ تمہیں مال کی وسعت تمہارے پاس ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، کمی ہو تو صبر کرو، تمہیں عزت دے تو شکر ادا کرو، تمہیں ذلت محسوس ہو تو وہ گناہوں کی گردش محسوس کر کے اس پہ صبر کرو۔ یہ انسان کا طریقہ ہے مومن کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔